آپ سبھی کا سواگت ہے جے کے داستان میں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ بلال بلیسی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حق نواز صاحب، جو کہ صحافت سے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور آج ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے ماضی کی صحافت، حال کی صحافت اور مستقبل کی صحافت کے بارے میں۔ حق نواز صاحب، سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے جے کے داستان۔ شکریہ آپ کا۔ جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ صحافت سے کافی دیر سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو ماضی کی صحافت ہے، کس طرح اس صحافت کو انجام دیا جاتا تھا، اور حال کی جو صحافت ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، قارئین کی جو دلچسپی کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو ہم کچھ باتوں کو کھول کے بتانا چاہیں گے صحافت کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحافت جو ایک پیشہ ہے، ایک عزت دار پیشہ ہے، کافی اس کی وقار اس کا بہت بڑا، بہت پرانے زمانے سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی صحافت کے میدان میں کام کرتا ہے، اس کے لیے یہ لمیٹیشن نہیں ہے کہ وہ کسی شہر میں ہے، کسی قصبے میں ہے، کسی ملک میں ہے۔ اس کے لیے آڈینس جو پورے کا پورا دنیا ہوتی ہے، اور اس کو تھوڑا سا کام کر کے ہم اگر دیکھیں تو ہمیں کم سے کم اتنا ماننا پڑے گا کہ ہمارا وطن ہے، وطن کے لحاظ سے ہم برصغیر کو پورا ایک فیلڈ مانتے ہیں، پورا ایک بیٹ مانتے ہیں صحافت میں، جو پہلے زمانے سے ابھی تک دانشوروں نے ہم تک پہنچایا، اور ہم بھی اپنے حساب سے آگے ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ تو اس میں صحافت کو سمجھنے کے لیے آپ کو 3 چیزیں زیادہ اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کل بہت پرانے زمانے سے اب یہ بن رہا ہے کہ سرکاریں جو عوام کے اندر بنتی ہیں، وہ جمہوری نظام میں بنتی ہیں۔ سرکاروں کے بعد ان کا حساب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے، ان کا ایگزیکیوٹو ہوتا ہے، ان کا وہ ہوتا ہے لیجسلیچر ہوتا ہے، اور عدلیہ ہوتا ہے۔ چوتھے ستون پر آپ کا صحافت کا پیشہ آتا ہے۔ جو پہلے 3 ستون ہے کہ ایک نمائندہ، جو چنے ہوئے نمائندہ ہوتے ہیں، وہ لوگ قانون بناتے ہیں، ایگزیکیوٹو ان قوانین کو اپنے عوام پر نافذ کرتا ہے، عدلیہ یہ دیکھتا ہے کہ کہیں غلط تو نہیں ہو رہا ہے، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ان چیزوں کو ملا کر بھی اگر کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر عوام کو وہ چیز مل نہیں پا رہا ہے، جسٹس مل نہیں پا رہی ہے، تو اس وقت رول بنتا ہے، کردار بنتا ہے ایک صحافی کا۔ اس وقت صحافی سامنے آ کر ان تینوں کے اوپر بتا دیتا ہے کہ دیکھیے، ہمارا عوام جو ہے وہ آپ کے حساب سے چل رہا ہے، لیکن آپ عوامی توقعات کے مطابق نہیں چلتے ہیں۔ اس حساب سے اگر آپ مانیں تو ایک صحافی کا بھی بہت بڑا رول بنتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے صحافت میں چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہیں کہ یہ کوئی بھی بات عوامی مفاد کے لیے سامنے لائے تو اس میں حقیقت ہونی چاہیے، کوئی بائس نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریلیجس مینٹلٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے فسادات پھوٹ پڑیں۔ اس کو ایک طریقے سے سماج کو سکرین کر کے پھر اس کو سم اپ کر کے ڈال دینا ہے، تاکہ لوگوں کے معاملات حل ہو جائیں۔ تو اس حساب سے اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب ہم دوسری بات یہ کرتا، آپ کا سوال اس لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پہلے ماضی اس کا کیا تھا؟ ماضی میں بہت مشکلات تھی، ہاتھوں سے لکھنا پڑتا تھا، پیدل چل کے لے جانا پڑتا تھا، پریس کے دفتروں میں دینا پڑتا تھا، پھر آگے جا کر کٹھن مراحل طے کرتے کرتے یہ لوگوں تک پہنچ جاتا تھا۔ ماضی کے بعد حال کا جو ہمارا پیریڈ اس وقت ہم اویل کر رہے ہیں، اس وقت ڈیجیٹلی بہت کچھ سہولیات ہیں، آپ کی انگلیوں کے اوپر آپ دنیا میں 1 سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں۔ ویڈیوز میں آتا ہے، انٹرنیٹ پر آتا ہے، تو یہ بھی ایک سب سے بڑی عنایت ہے جو اس وقت ہمارے اس ایج میں حاصل ہے۔ اب ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں۔ فیوچر کی بات کے لیے بھی یہ چیز ہے ایک صحافی کے لیے، اس کو پہلے اپنے آپ کو بنانا ہے، اس فیلڈ میں آ کر پوٹنشل حاصل کرنا ہے، سینئر سے تجربہ حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو یہ سوچنا ہے کہ جب میں آگے چوتھے ستون پر آ کر کچھ بولتا ہوں، میری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ میرے سامنے 3 ستون آلریڈی ہیں، میں کہیں ریڈ لائنز تو پار نہیں کر رہا۔ ریڈ لائنز پار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی غلط طریقے سے پڑے گا، ایکسٹارشن میں پڑے گا، بلیک میلنگ میں پڑے گا، اللیگل سپورٹ میں پڑے گا، بائس میں پڑے گا، نتیجہ یہ ہے کہ آدمی جیل جائے گا، اور اس کے خلاف FIR لگے گا، عوام میں بھی اس کی ساکھ ختم ہو جائے گی، اور اس کا جو آرگنائزیشن ہو وہ بھی خراب، ریپوٹیشن بھی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو بڑے پھونک کر قدم اٹھانے، لیکن 2 باتیں اس کے سامنے بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ یہ عوام کی سکریننگ کر کے صحیح واقعات
को लाकर पेश करे। दूसरी ये बात है कि उसके साथ ही अपना ख्याल ये रखे कि मुझे भी एक पोटेंशियल अपने अंदर तैयार करना है ताकि समाज में मेरी भी रेपुटेशन बढ़े, मेरी डिमांड बढ़े, और मेरे चैनल का है या मेरे अखबार का है या मेरी किसी भी इदारे का है, वहाँ भी मेरी भी इज़्ज़त कायम रहे और मैं भी समाज में भी लोग समझें कि हमारे अंदर से ये आदमी उठा, अपना टाइम देकर अपने आप को बनाते हुए इसने हमारी मामलात को पेश करके हमें मुश्किलात से नजात दिलाई। ये एक सहाफ़ी के लिए अब बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। अगर हम आलमी सतह पर इस वक्त देखें या उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखें, पॉलिटिकली देर आर सो मनी डिल्यूजन्स, बहुत सारे मामलात हैं जिन मामलात में आप फंस जाएंगे तो आप उसी के फंस के रह जाएंगे, ना आप आवाम का मुतालबा पूरा कर सकते हैं, ना आप अपने पेशे से इंसाफ कर सकते हैं। इसलिए ये आपको टोटली अनबायस्ड रहना है, पॉलिटिक्स से बाहर रहना है, किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना, किसी का वो चमचगिरी नहीं करनी, अपने पेशे से वफा करते हुए आप एक सूरज की तरह चमक सकते हैं। जिस वक्त आप में पोटेंशियल आ जाएगा, लेकिन उसके लिए ईमानदारी बड़ी चीज़ है, उसके लिए एक लगन होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है आपको पहले खुद को भी बनाना है। और दुनिया में जो आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, आज अवेलेबिलिटी है, इंटरनेट है, कुछ भी है, जितना भी आपके पास टाइम बचता है, यू गो अहेड विद स्टडीइंग द अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, वो आपको इस फील्ड में बहुत फ़ायदा दे देगा। मज़ीद कुछ पूछना चाहेंगे? जी हक नवाज साहब, मज़ीद जो हम आपसे जानना चाहेंगे, अब डिजिटल ज़्यादातर दौर है। पुराने ज़माने में जो है हाथ से लिख कर जो है अखबारात बनाए जाते थे। आने वाले वक्त में क्या लगता है, ये डिजिटल दौर से भी कुछ आगे जो है फास्ट जो है आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं? ये एक बहुत हिसास मामला है। इसमें दो चीज़ें आप मेरी तरफ से याद रखिएगा। जितनी आप मेहनत करेंगे आप उसका बेनिफिट अवेल करेंगे, क्योंकि रोज़ बरोज़ अब डिजिटली जो टेक्निकल फील्ड है इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। तब्दीलियां ही नहीं, मैं कहूँगा कि डेवलपमेंट्स आ रही हैं, और आपके लिए बहुत बड़ी आसानियां लेकर आ रहा है। उसमें ये चीज़ है कि वो सिस्टम, बहुत सारे पुराने जो सिस्टम है उनको भूल जाना है, सिर्फ आपको वक्त की रफ्तार के साथ चलना है। डिजिटली जिस तरह जितना आज है, मुझे लगता है कि 100% इससे ज़्यादा जाएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपका भी है, आवाम का भी है, और उन 3 सुतूनों का भी है जिनको आपको सर्विलेंस करनी है। आप चौथी जगह पर यह मत समझना कि मैं चौथे नंबर पर हूँ। आपको ये समझना है कि मेरे सामने 3 इदारे हैं जहाँ जो मेरे सामने जवाबदेह हैं अवामी मामलात में। उस लिहाज से आपको पहले अपने आप को भी बनाना है। बिल्कुल। हक नवाज साहब, अब जो है जैसे मरकज़ में बैठने वाले जो सहाफ़त है, जो टीवी जर्नलिज़्म जिसे हम कहते हैं, उसमें जो है काफ़ी कुछ खराबियां देखने को मिलती है। उन्हीं की वजह से जो है बाकी सहाफ़ी लोग जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ती हैं। अब जो है सहाफ़त पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। हालांकि गलती जो है मरकज़ में बैठने वाले उन सहाफ़ियों की है जो सहाफ़त वहाँ से कर रही हैं, यानी टीवी जर्नलिज़्म। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं आपको जज्बात में इस सवाल का जवाब दे दूं तो मैं अपने ही किए के खिलाफ बोलूँगा। फिर मैंने पहले बताया कि आपको डेंट कहीं पर पॉलिटिकली नहीं लेना है। बिल्कुल। आपको सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो आप पेशेवराना सहाफ़त के तकाज़े पूरे करती होगी। उस लिहाज से हर एक जानता है कि सहाफ़त में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या कुछ चेंज हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है और किस गर्ज़ के हो। मुझे उनके आइडेंटिफाई करने की ना ज़रूरत महसूस होती है, न मैं आप लोगों को इस बात की ये हिदायत करूँगा कि आप लोग इन मामलात में पढ़ें। सियासत के मामलात कुछ और होते हैं, आज कुछ है कल कुछ, लेकिन यहाँ कोई चीज़ परपेचुअल नहीं है, दायमी नहीं है। जो आज है मुमकिन है कल ना हो, जो कल हो मुमकिन है परसों ना हो। हालात बदल रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में बदल रहे हैं। एक गाँवों की बात मैं नहीं कर रहा, एक शहर की बात मैं नहीं कर रहा, एक स्टेट की बात, यूटी की बात नहीं कर रहा। आप सिर्फ अपने हिसाब से समझें कि हम सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में रह रहे हैं और हमारा पूरा वतन सबका, विदाउट एनी रिलीजियस फेवर्स और एनी डेंट, सबका एक ही है। ये धरती हमारी माँ है और हमें इसको कंट्रीब्यूट करना है। बाकी उसके बाद दूसरा फिर यूरोप आता है, अमेरिका आता है, रशिया आता है, सुपर पावर्स आते हैं, न्यूक्लियर पावर्स आते हैं। वो भी हर एक के पास आज में सेकंडों में पहुंच जाता है कौन क्या करता है। मुझे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है और आपको भी ये ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को तकलीफ़ में डालकर किसी को नॉमिनेट करें, किसी को पॉइंट वो चीज़ें आपको पेशवाराना तौर काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो आखिर पर हम जो है आपसे मैसेज देना चाहेंगे कि जो सहाफ़त में आजकल
لوگ ہیں جنہیں کو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اور جو لوگ اس صحافت کے پہلو بننا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا میسیج دینا، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نے باتوں میں ایک جگہ بتایا تھا آپ کو، اس سے کچھ پہلے تھوڑی جی راؤنڈ میں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں باہر نکل رہا ہوں، مجھے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ کا لباس بھی اس حساب سے ڈھنگ سے ہونا چاہیے، کوئی آپ کو لوفر کی نظر سے نہ دیکھے. آپ کا اخلاق بھی سماج میں ایسا ہو کہ لوگ مثالی سمجھے کہ یہ بہت با اخلاق آدمی ہے، باضمیر آدمی ہے. یہ چیزیں بھی آپ کے پیشہ ورانہ صحافت پر کافی اثر انداز ہوتی ہیں. آپ کو کہیں زیادہ آنے جانے میں بھی لوگ شک کریں گے کہ یہ فلاں سیاسی حلقے میں جاتا ہے، شاید ان کا چمچہ ہے، بالکل یہ فلاں چینل میں جاتا ہے، شاید ان کا چمچہ ہے. یہ چیزیں بھی ترک کرنی چاہیے تاکہ آپ کا اپنا پرسنل کیریکٹر بنے اور آپ کا یہ قد مینٹین ہو جائے. اب جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اور حل بھی ساتھ بھی بتا دیا تھا، وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایم اے پی ایچ ڈی ہوں، جتنا آپ لکھنا پڑھنا اپنے حساب سے جانتے ہیں، جتنی قابلیت ہے، جتنا پوٹینشیل ہے، اس کے حساب سے آپ ایسا کریں. آپ گوگل پر جائیں، کہیں پر بھی جتنا بھی کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا، ان چیزوں کو آپ چیک کریں اور اپنے لیے اسٹڈی کر کے ذہن ایک بنائے رکھیں. آپ کے پاس ایک انفارمیشن کا فلو کھلے گا. جی شام کو آپ سوتے ہیں، سونے سے پہلے 2 گھنٹے آپ کے پاس بچتے ہیں، 3 گھنٹے بچتے ہیں. آپ جائیے اس پر سیٹ کریے، اس پر جا کر آپ دیکھیے کون سا آپ کا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اس کو دیکھیے اور ذہن میں رکھیے. ہو سکتا ہے کل کو فیلڈ میں جا کوئی آدمی آپ کو پوچھ بیٹھے. جب آپ پہلے ہی آپ اس چیز سے خبردار ہو رہے ہوں گے تو وہ بھی سمجھے گا کہ اگلا یہ خبردار معاملہ ہے، اس کے پاس مطالعہ ہے، اسٹڈی ہے. اسٹڈی بہت ضروری ہے. البتہ میں نہیں کہوں گا آپ کو ابھی جائیں کتابیں 1 لاکھ روپے کی خریدیں، کمرے میں رکھیں، فوٹو اٹھا کر لوگ کہیں گے نہیں اس کے پاس کتابیں. آج بہت آسان طریقہ ہے، گوگل میں جائیے، کوئی بھی سبجیکٹ ٹچ کریے، وہاں پر اس پر جتنا بھی ڈیٹیل اویلیبل ہے اس کو پڑھیے اور اسٹڈی کریے اور ذہن میں رکھیے. وہ آپ کے پیشے کو کامیابی سے ہمکنار کر دے گا. جی چلیے، ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا. جتنا بھی آپ نے سنا وہ جو ہے حق نواز صاحب کی زبانی سنا، اور مجھے بھی جو ہے آج بہت خوشی کا محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافت سے جڑے ہوئے حق نواز صاحب ملے، ان سے گفتگو کی اور آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا. بنے رہیں جے کے داستان کے ساتھ. بلال بلیسی، جموں سے.